السلام علیکم، میرا نام سلمان الدین ہے اور ریوٹ اسکیچ اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو سے آپ کو پورا فائدہ ہو۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ریوٹ 2025 کی جو یوزر انٹرفیس ہے اور اس میں جو ٹول یوز ہوتے ہیں کسی ڈیزائننگ میں، تو ان کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے اور ان کے بارے میں پوری انفارمیشن بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یونٹ ہم کیسے چینج کرتے ہیں وہ بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح ہم لیول کریٹ کریں گے وہ بھی بتائیں گے۔ اگر آپ نے ریوٹ سافٹ ویئر کو ابھی تک انسٹال نہیں کیا ہے تو آپ ہماری ویڈیوز سے جو ہم بنا چکے ہیں اس سے طریقہ سیکھ کر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ریوٹ کی جو اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے اس کو ہم ویلکم اسکرین کہتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں جب ہم کسی ڈیزائن بناتے ہیں، جب ہم کوئی اسٹرکچر بناتے ہیں یا بلڈنگ کی ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماڈلز اور دوسرا ہوتا ہے فیملیز۔ ماڈل میں ہم جو ٹاسک ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے یا جو ٹاسک ہم اپنے لیے فکس کرتے ہیں، یعنی کہ بلڈنگ کی ڈیزائننگ کرنا، کسی اسکیچ کو بنانا، تو وہ ہم ماڈل سے کر سکتے ہیں۔ اور فیملیز جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے ممبرز ہوتے ہیں یا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کو ہم ایک دفعہ بنا کر یا ہم ریوٹ کی سائٹ سے یا آٹوڈیسک کی سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہم اپنے ماڈلز میں یوز کرتے ہیں اپنا ٹائم بچانے کے لیے۔ یعنی ہم کسی ڈور کو یوز کرتے ہیں، ہم ونڈو کو یوز کرتے ہیں، ایک ہی اس میں ہم اس کو بار بار یوز کر سکتے ہیں۔ جب ہم فیملی کو ہم اگر سیو کرتے ہیں، فیملی میں ہم کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں اور اس کو سیو کرتے ہیں تو اس کی ایکسٹینشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے .rfa، اور ریوٹ میں جو ہمارے پاس ماڈلز میں جو ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے ایکسٹینشن .rvt۔ ریوٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بلڈنگ انفارمیشنل ماڈلنگ سافٹ ویئر ہے جو کہ آرکیٹیکٹ یوز کرتے ہیں، لینڈسکیپ یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹرکچر انجینئرز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ MEP انجینئرز جو ہیں وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں، اور ڈیزائنرز بھی اس کو یوز کرتے ہیں، کنٹریکٹر بھی یوز کرتے ہیں اپنے مختلف پرپسز کے لیے۔ اور یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ آٹوڈیسک نے بنایا ہے۔ اس سے پہلے آٹوڈیسک کا آٹوکیڈ تھا۔ آٹوکیڈ بھی جو ہے بلڈنگ ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتا تھا، لیکن اس میں کچھ لیمیٹیشنز تھے، اس کی وجہ سے ریوٹ اور جو ہے سافٹ ویئر اس کو لانچ کر دیا آٹوڈیسک والوں نے، کیونکہ ریوٹ جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک ہی ریوٹ میں ہم ایک ہی سافٹ ویئر میں ہم اسٹرکچر کو بھی ڈیزائن کرتے ہیں، جس کے لیے ہم ریوٹ اسٹرکچر کی جو ٹیمپلیٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلڈنگ ڈیزائننگ ہے اس کے لیے ہم ریوٹ آرکیٹیکچر کی جو ٹیمپلیٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میکینیکل اور الیکٹریکل اور پلمبنگ سے ریلیٹڈ جو ہے اس کے لیے ہم MEP کی جو ٹیمپلیٹ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کی ہمارے پاس جو ہے پروجیکٹ میں ہے۔ سیمپل پروجیکٹ اسٹرکچر کا ہے، سیمپل پلمبنگ کا بھی ہے، آرکیٹیکچر کا بھی ہے، الیکٹریکل کا بھی ہے، اور اس میں ہمارے پاس VSC کی جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس، جس میں ہیٹ اور یہ آتے ہیں۔ تو ابھی ہم سیمپل ایک جو ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ہمارے پاس اسٹرکچر ٹیمپلیٹس ہے، اس میں آپ کو جو اسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو پورے جو ٹولز ہیں، اسٹرکچر سے ریلیٹڈ کالمز ہیں، بیمز ہیں، اور جو ہمارے پاس رینفورسمنٹ دی گئی ہے وہ پوری جو ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پاس شو ہے۔ تو فائنلی ہمارا جو اسٹرکچرل ٹیمپلیٹ ہے وہ ہمارے پاس پوری طرح اوپن ہو گئی ہے، اور اس میں ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس سنو ڈاؤن ٹاور ہے، اس میں یہ پروجیکٹ جو ہے ریوٹ کی طرف سے ایک سمپل پروجیکٹ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پوری جو ٹریسز دیے گئے ہیں، اس میں پوری رینفورسمنٹ کی گئی ہے وہ یہاں پہ پوری دی گئی ہے، اور اس کے بعد ساتھ یہاں پر جو ٹائٹل باکس ہے اس میں ہمارے پاس پوری جو ڈیٹیل ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کے فلور پلینز ہے، اس کو ہم اوپن کر سکتے ہیں۔ اس فلور پلین میں ہمارے پاس جو پوری ڈیٹیل ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس بیمز ہیں، ان کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ دیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے گریڈز ہیں، بیمز اور وال کے لوکیشن شو کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس
لیولز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس گیون ہے. لیول جو ہے وہ ہمارے پاس ایلیویشنز میں سے ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں بلڈنگ ایلیویشن سے. تو نارتھ کا جو ہمارا ہے وہ ہمیں اوپن ہوگا اور وہ پھر ہمیں شو کرے گا کہ اس بلڈنگ میں جو ہے کتنے ہمارے پاس جو ہے پورشنز ہے، کتنے جو ہے اس کے فلورز ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے ہمیں پوری جو ہے ایلیویشن سے ہمیں آ سکتی ہیں. یہ ہے ہمارے پاس، یہ ہمیں زوم ان کرنا ہوگا. یہ جو ہے نارتھ پہ ہمارے پاس جنرلی جو ہے جو فرنٹ ویو ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس بلڈنگ کی جو ہے فرنٹ ویو ہے. اور نارتھ پہ جو ایلیویشنز ہوتا ہے وہ ہمیں فرنٹ ویو شو کرتا ہے. اس سائڈ پہ ہمارے پاس جو لیولز ہیں وہ شو ہوں گے کہ کتنے لیولز ہیں اور کتنے ہائٹ پہ ہیں، وہ سب یہاں پہ دیے گئے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے اس کی طرف. نیو جو پروجیکٹ ہے ہمارا اس کو شروع کرتے ہیں اور جو یوزر انٹرفیس ہے اسی کو ہم اوپن کرتے ہیں. پروجیکٹ پہ جائیں گے اس کے لیے ہم، اور جو ٹیمپلیٹ ہمیں کھولنا ہے وہ ہے ہمارے پاس آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ. جو جس ٹیمپلیٹ میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں. تو فائنلی ہماری جو ٹیمپلیٹ ہے آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ وہ اوپن ہو گئی ہے. اس کو ہم یہاں سے کراس کر دیں گے. اور ابھی یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کمپلیٹ یوزر انٹرفیس ہے ریوٹ 2025 کا. اس میں ہم بتائیں گے کہ مختلف جو ٹولز ہیں ان کی انفارمیشن بھی بتائیں گے. یہ جو ہمارے پاس آر کا یہ جو باکس ہے اس کو ہم اپلیکیشن مینو کہتے ہیں. اس کو ہم اپلیکیشن مینو کہتے ہیں. یہاں سے یہاں تک جو ہمارے پاس جو یہ ٹولز دکھائی دے رہے ہیں ان کو ہم کوئک ایکسیس ٹول بار کہتے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس اینڈ پہ جو ایک وہ ہے یہ یہاں سے ہم اپنے جو کوئک ایکسیس ٹول بار کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. یعنی جو ٹولز ہمیں چاہیے ان پہ ہم کلک کر کے ہم ان کو یہاں سے ہٹا بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ شو بھی کر سکتے ہیں. جیسے پی ڈی ایف کے اوپر میں نے کلک کر دیا اور یہاں پہ جو پی ڈی ایف جو ہے وہ ہمارے پاس شو ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے. یہاں سے یہاں تک جو وہ ہے ہمارے پاس یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے آٹو ڈیسک ریوٹ 2025.2 یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے. اس میں ہمارے وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کون سا پروجیکٹ جو یوز کر رہے ہیں، سافٹ ویئر جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، کون سا ورژن یوز کر رہے ہیں، کون سے پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور فلور پلان کیا ہے، یہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ ہمارے پاس اسی میں شو ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس انفو سینٹر ہے. یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہمارے پاس انفو سینٹر ہے. اس میں آپ کی جو آٹو ڈیسک کی سائٹ ہے اس میں لاگ ان جو آپ ہوئے ہوں اس کی ڈیٹیل ہوئی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو لائسنس کی جو مینجمنٹ ہے آپ کس طرح سے اس میں آئے ہوں، سافٹ ویئر میں لاگ ان ہوئے ہوں، تو وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ شو ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس یہ جو دیا گیا ہے یہ جو ہے ریبن ہے، اسٹرکچر اسٹیل ہے، پری کاسٹ سسٹم انسرٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے ریبن ٹیب میں آتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں ریبن ٹیب. ان ریبن ٹیب کی مدد سے ہم آرکیٹیکچر کے جو ٹولز ہیں ان پہ کلک کر کے ان کا یوز کر سکتے ہیں. اسٹرکچر میں کلک کر کے اسٹرکچر کے جو ٹولز ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیل اور پری کاسٹ سسٹم اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہم یوز کرتے ہیں. جب ہم آرکیٹیکچر پہ وہ کرتے ہیں تو آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ جو ہمارے جو وہ ہوتے ہیں ٹولز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، جیسے کہ وال ہو گیا، ڈور ہو گیا، ونڈوز ہو گیا، اور اس کے علاوہ کالم، روف ہو گیا، اور اسٹیئرز وغیرہ جو ہیں وہ ہم یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. اسٹرکچر میں آ جائیں تو اس میں ہماری جو لوڈ بیئرنگ ایلیمنٹس ہیں وہ آتے ہیں، جیسے کالم ہو گیا، بیم ہو گیا، اس کے علاوہ انفورسمنٹ ہو گئی اور سلیب ہو گیا، یہ سب جو ہے اس میں ہی آتے ہیں. اس کے بعد اسٹیل آ گیا. اسٹیل میں بھی ہمارے پاس وہ نٹ بولٹس اور ٹریسیز ہو اس کا ہم وہ کر سکتے ہیں. پری کاسٹ میں ہمارے پاس وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس تیار ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں. سسٹم میں ہمارے پاس جو الیکٹریکل کے ہیں، میکینیکل کے ہیں، اس کے علاوہ پلمبنگ کے جو ٹولز ہیں وہ یہاں پہ ہیں. اس کو ہم سسٹم کی مدد سے ہم ٹولز پہ کلک کر کے وہ ہمارے پاس یہاں پہ پھر ہم یوز کر سکتے ہیں ان کا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اینالائز ہے. اینالائز سے ہم مختلف قسم کی ہیٹ اور کولنگ کی جو وہ ہے کیلکولیشن ہے وہ کر سکتے ہیں. لوڈ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. ماسنگ سائٹ ہے، اس میں ہم جو ہے
ٹوپو سرفیس کا یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سائٹ کمپوننٹ جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہم جو ہے آرکیٹیکچر میں جا کے یہاں سے ہم اپنے جو ریبن ٹیپس کو ہم اس کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں, اس کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کو شو بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمیں کوئی وہ جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا اور کلک کرنے کے بعد جو ہے ہمیں شو ہو رہا ہے. ان کو ہم اپنے مرضی سے وہ بھی کر سکتے ہیں, اور ان کی جو ہائٹ اور ان کا جو لوکیشن ہو وہ ہم اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اس کو دوبارہ اپنی مرضی سے جیسے کہ پہلے تھا ویسے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس پروجیکٹ براؤزر, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پراپرٹیز ہے, ان کو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں. پراپرٹیز کو ہم ایک الگ سائٹ پہ بھی لا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور دونوں کو ایک ہی ٹائٹل بلاک میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. پراپرٹیز پر کلک کر کے ہمارے پاس جس بھی ٹول کو ہم یوز کرتے ہیں اس کی جو ہے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اپنے لیے یہاں ایڈٹ ٹائپ سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پروجیکٹ براؤزر ہے, اس میں ہمارے پاس فلور پلانز اور ایلیویشنز اور یہ آتے ہیں, یہ ہم اپنے لیے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو کیمراز یہ جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, یہ جو ہے ہمارے لیے ایلیویشنز جو ہے وہ جو ہے بتاتے ہیں, ہمارے پاس ایلیویشنز جو ہے وہ شو کرتے ہیں. اور ابھی جو ہے وہ ہم اپنی لیولز کو کس طرح کریٹ کریں گے کسی بھی اس میں پروجیکٹ میں, تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو یونٹس جو ہیں وہ اپنے جو مرضی کے یونٹس ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. تو یونٹ کے لیے جو ہم کمانڈز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ ہے UN. جیسے کہ AutoCAD میں ہم UN کوئی بھی کمانڈ وہ کرتے تھے تو ہم اسپیس کو پریس کرتے تھے یا انٹر کو پریس کرتے تھے, لیکن ریوٹ میں ہمارے پاس ویسے نہیں ہے. ریوٹ میں ہم اپنی جو وہ ہے کمانڈ ہے جنرل اس کو یوز کرتے ہیں, تو ہمارے پاس جو اس کی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے وہ آن ہو جاتی ہے. یہاں سے ہم اپنے لیے اینگل بھی چینج کر سکتے ہیں, ایریا بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایریا کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکوائر انچیز میں ہو یا اسکوائر فیٹس میں ہو, اور ڈیسیمل جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہو. اور اس کے علاوہ جو ہم اپنے ڈسٹینس ہو یا لینتھ ہو اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ لینتھ کو ہم فیٹ اینڈ فریکشنل انچیز میں کرتے ہیں. راؤنڈنگ آف جو ہے وہ ہم یعنی کہ جو ہماری سب سے جو یعنی کہ ابھی ہم 1 انچ کے کرتے ہیں تو 1 انچ کے قریب ہمارے پاس وہ آتی ہے, یعنی کہ 3 انچ ہو 2 انچ ہو وہ ہمارے پاس 1 انچ آئیں گے. پھر 6 انچ کے قریب ہو تو وہ اگر 7 انچ بھی ہو 8 انچ بھی ہو وہ ہمیں 6 انچ بھی شو ہوگا. تو ہم اسے 1 اور 2 انچز کر لیتے ہیں اور اوکے پر کر لیتے ہیں, پھر اوکے پریس کرتے ہیں. تو ہمارا یونٹ کا جو وہ ہے وہ ٹھیک ہو گیا. ہمارے یونٹ جو ہے فائنلی ہمیں جو فیٹس میں چاہیے تھے, فیٹ اینڈ فریکشنل انچیز میں, وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو ابھی ہم بتائیں گے کہ کس طرح ہم لیولز کریٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی بلڈنگ میں ایک لیولز ہوتا ہے, 2 لیولز ہوتے ہیں, 3 لیولز ہوتے ہیں, تو کس طرح ہم جو ہے وہ لیولز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں, ایڈٹ کر سکتے ہیں یا شو کر سکتے ہیں کسی بلڈنگ میں. تو اس کے لیے ہم کسی بھی ایلیویشن پہ جا سکتے ہیں, ایسٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, نارتھ اور ساؤتھ ویسٹ. لیکن نارتھ کو ہم وہ لیتے ہیں ایز اے فرنٹ ویو لیتے ہیں, تو اس لیے ہم نارتھ ویو پہ ڈبل کلک کریں گے. اگر ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ جو ہے آلریڈی 2 لیول جو ہے وہ ہمارے پاس آلریڈی سے شو ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ہی لیول میں 2 جو ہے اسپورٹس ایلیویشنس ہے ہمارے پاس. تو اس لائن پہ کلک کر کے ہم کسی بھی ایک اسپورٹس ایلیویشن کو ہم ختم کر سکتے ہیں. یہ جو چیک باکس ہے ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں, اور ہماری جو 2 لیول جو ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس پورے وہ ہو گئے ہیں. اس کو ہمارے پاس لاک کر کے ہم ان دونوں کو اگر ہم اپنی مرضی سے ڈریگ کر لیں تو ہم جتنا یہ جو ریفرنس لائن ہمیں چاہیے وہ ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم یہ جو لیول جو ہے جہاں پہ 0 لیول لکھا ہوا ہے, لیول 1 لکھا ہوا ہے, تو ان لیول کو ہم اپنی مرضی کے نام جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اپنی مرضی سے ان کا ڈسٹینس جو ہے وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. جیسے کہ لیول 1 کو ہم کہہ دیتے ہیں گراؤنڈ فلور لیول, اور اس کے علاوہ جو لیول 1 ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں فرسٹ فلور لیول, اور ان کے درمیان اور ان کے جو بٹوین جو گیپ ہے اس کو ہم
11 فیٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے درمیان یا گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کے درمیان جو گیپ ہے ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو 11 فیٹ ہو یا 12 فیٹ ہو. اس کو ہم سمپلی 11 لکھ کے ہم انٹر کر دیں تو یہ فیٹ ہی ہو جائیں گے ہمارے پاس. اگر ہم 11 فیٹ اور کچھ انچیز میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم سمپلی اس جو ہمارے پاس 11 فیٹ اور اسپیس لگا کے ہم انچز انٹر کریں گے تو ہمارے پاس آلریڈی وہ انچز میں ہی جائے گا. اور اب ہم بتائیں گے کہ کس طرح ہم جو تھرڈ لیول ہے اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سمپل آرکیٹیکچر میں جانا ہوگا اور یہاں پہ لیول جو ہے وہ ہمیں سلیکٹ کر کے یہاں پہ جو ڈسٹینس ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا ہوتا ہے. چیک باکس پہ کلک کر کے ہم جو ایلیویشن اسپاٹس ہے اس کو ہم اس سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. ڈریگ کر کے اگر ہم ان کو تینوں لیول میں بھی لے آئے تو یہ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم ابھی اس کو ڈریگ کر کے ان تینوں ریفرنس لائن کو ایک ہی سائڈ پہ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر ہم کر لیں تو یہ ویسے بندے کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے. اور اس کے درمیان جو ہائٹ ہے وہ 11 فیٹ ہے. اس کو بھی ہم 11 فیٹ رکھنا چاہتے ہیں یا تو پھر اس کے لیے ہمیں 23 انچز جو ہے وہ انٹر کرنا ہوگا. اس کو ہم آف سیٹ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم آرکیٹیکچر میں جا کے لیول پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ شو ہوتا ہے آف سیٹ. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آف سیٹ چاہیے کتنے کے 12 فیٹ کے. ہم انٹر کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ آلریڈی آف سیٹ شو ہو جاتا ہے. اور آلریڈی جو 12 انچز پہ ہمارے پاس جو وہ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کریٹ ہو جاتا ہے. آف سیٹ کی مدد سے بھی ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیول کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے لینتھ سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. ڈریگ کر کے ان تینوں کو ہم ایک ہی سیم لائن پہ کرتے ہیں. اس کو ہم سیکنڈ فلور لیول کہتے ہیں. جیسے کہ سیکنڈ فلور لیول اپنی مرضی کے نام دے سکتے ہیں ہم ان کو سیکنڈ فلور لیول. اینڈ اس کو ہم تھرڈ فلور لیول کا نام بھی دے سکتے ہیں. اگر ہمیں فاؤنڈیشن چاہے تو فاؤنڈیشن کے لیے ہم الگ سا نام دے سکتے ہیں. یہ نیم جو ہے یہ ڈیزائن ٹو ڈیزائن ویری کرتا ہے. ڈیزائن ٹو ڈیزائن چینج ہوتا جاتا ہے. تو یہ ہم اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں. پھر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو لاک اور ان لاک دکھائی دے رہا ہے اور یہ بیسیکلی جب ہم کسی بھی اس میں ہم ان کو ان لاک کرتے ہیں. جیسے کہ ہم ابھی اس کو ڈریگ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس سب ریفرنس لائن جو ہے وہی ڈریگ ہو رہا ہے. جب ہم اگر اس کو ان لاک کرتے ہیں تو پھر ہم اگر اس کو ڈریگ کرتے ہیں ان لاک کرنے کے بعد اگر ہم ڈریگ کرتے ہیں تو سنگل لائن ہمارے پاس ڈریگ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی ان لاک اور لاک کرنے کا یہی فائدہ ہے ہمارے پاس. تو ابھی فی الحال ہم اس کو لاک کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم پراپرٹیز میں جا کے ایڈٹ ٹائپ کر کے ہم اپنی مرضی کے جو کلرز ہے وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائن جو ہے ریفرنس لائن اس کی کلر جو ہے ہمارے پاس ریڈ ہو. تو یہاں سے ہم کلر کی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی اوکے کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس چینج ہو گیا ہے. بلیو کلر جو ہے وہ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے. اسی طرح ہم کلر کی جو ہے مطلب ریفرنس لائن کی جو ویٹ ہے یعنی ریفرنس لائن کی جو ویٹ ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں. جیسے کہ اب ہم یہاں پہ 2 کرتے ہیں تو ریفرنس لائن جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہو جاتی ہیں کچھ ڈارک ہو جاتی ہیں. پھر 3 کرتے ہیں تو اسی طرح یہ ہمارے پاس ڈارک ہوتی جاتی رہتی ہے. یہ ہمارے پاس اور جو ہے وہ ڈارک ہو گئی. تو اسی طرح سے ہم لائن کی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. اس کی کلر چینج کر سکتے ہیں. اس کا سینٹر اور یہ سب چیزیں ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے اور لائن کی تھکنیس اور پروجیکشن لائن اور ان کی سب کی تھکنیس جو ہے وہ ہم ایڈٹ ٹائپ سے چینج کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو 3D اور 2D ہمیں بتایا گیا ہے اس کی مین وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2D میں ہم جب کسی ایک لائن کو ڈریگ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس دوسرے ایلیویشنز میں جو ہے شو ہوتی ہے کہ جو لائن جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے آلریڈی جو ہے شارٹ کی ہوئی ہے. لیکن جب ہم اس کو 3D پہ کرتے ہیں 2D پہ کرتے ہیں تو ہمیں سب لائن جو ہے وہ سیم نظر آتے ہیں.
لیکن جب 3D پہ ہم کرتے ہیں ایک لائن کو ہم 3D پہ ہم وہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پھر جو ہے شارٹ دکھتی ہیں، یعنی کہ ایک لائن جو ہے وہ ہمارے پاس باقی اسے ان لاک کر کے ہم اس کو اگر ڈریگ کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس باقیوں سے جو ہے شارٹ نظر آتی ہیں۔ بیسیکلی 3D اور 2D کا یہ ہے کہ 2D میں ہمیں سب لائن جو ہے سب ایلیویشنس میں سیم لینتھ کے شو ہوتے ہیں، اور اگر 3D میں کریں تو ہمارے پاس جو ہے ڈفرینس، یعنی کہ جو لائن شارٹ ہوتی ہے وہ ہمیں شارٹ دکھائی دیتی ہے، جو لانگ ہوتی ہے وہ ہمیں لانگ دیتی ہیں۔ تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیوز میں جو ہم نے لیبل کریٹ کیے مختلف، اور اس کے علاوہ جو یونٹ تھے ان کی کنورجن کر لی، مختلف ٹول کی جو انفارمیشن تھی وہ دی ہیں۔ اگلے ویڈیوز میں ہم وال کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح ہم وال کو کریٹ کرتے ہیں، کس طرح ہم وال کی ہائٹ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، کس طرح ہم وال کی ویڈھ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔